بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکیلا سے بٹ فرسٹ فلائٹ اکیڈمی، پاکستان ایئر فورس، سیالکوٹ کینٹ۔ تو جب میں سیالکوٹ کا نام لے رہا ہوں تو میں اس سے پہلے، کیونکہ شہر سیالکوٹ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے اسی پر خراج تحسین پیش کرنا ہے، علامہ کو ہر وقت خراج تحسین پیش کرنا یہ ان کے لیے دعائے خیر کے مطابق ہے، اسی کے مترادف ہے۔ تو میں اس نظم کے ساتھ اے خاک پا تیرا انتخاب کیا کہنے، اوجے کمال کو پہنچا تیرا اقبال کیا کہنے، تیری صنعت کے سانچے میں ڈھلا جو پے کرے ہستی، اسی جمال نے بر دی تیری مانگ کیا کہنے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے۔ کیا یہ امور مملکت ہے، یہ اتنا بڑا منصب کیا ہر کسی کو تفویض کر دیا جائے یا اس کے لیے کسی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں مصدقہ تاریخی حوالوں سے مصدقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ پر تو شک کیا جا سکتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے ان کے حوالوں سے، کیونکہ اس کی صحت جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے جب تک کنسنسس پیدا نہ کر دیا جائے۔ لیکن جہاں تک قرآن و سنہ کا معاملہ ہے، اس کی ذمہ قرآن کی اللہ پاک نے خود لیا، اور جہاں تک احادیث کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اس بہت اہم ذمہ داری کو خوبصورت اور احسن طریقے سے نبھایا، جس سے ہمارا ایک بہت بڑا خزینہ تیار ہوا، اور پوری امت کا دار و مدار اب انہی احادیث پر ہے قیامت کی صبح تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ صحابہ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عینی شاہد گواہ ہیں، خدا نخواستہ کسی صحابی پر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انہیں دیدار نبوی نصیب ہوا، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے لگ جائیں گے ہدایت پا جائیں گے، اور قرآن اور سنہ ان کو دو سب سے بڑے ماخذ قرار دیا، فرمایا جو انہیں اپنائے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو میں اسی کے تناظر میں آپ سے ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تقوی اور طہارت کسی سے مخفی نہیں ہے، جن کی نیت پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، اس میں نہ تصنع ہے نہ بناوٹ ہے، صرف ایک خواہش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حکومت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور ان کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور ایک معیار مقرر کر دیا قیامت کی صبح تک ہر اس خواہش مند کا، چاہے وہ اس دور کا تھا یا وہ آج کا دور ہے، کہ صرف اور صرف خواہش کا ہونا یہ قابل احترام نہیں ہے، نیک ہونا قابل احترام نہیں ہے، معاملہ فہم ہونا، دور اندیش ہونا، اور وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کا اندازہ لگنا، اور چہرہ شناس ہونا، مشاہدہ ساز ہونا، دیوار کے اس پار دیکھنے کی سخت رکھنا، اور مصلحت کے تحت معاملات کرنا، اور بھائی عقل تو پھر عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہر نہ حکیم، اور عشق کی حد تک اپنا ارادہ ظاہر کرنا، جب ارادہ مستحکم ہوتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ زمین کے خزینے بھی کھول دیتا ہے۔ تو دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نام نہ لیا ہوتا کہ میرے بعد عمر ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ اقتدار آئے گا، کم و بیش 1,20,000 سے زائد مربع میل کے علاقے کا فرما رواں بننا ہے، تو اگر ابو بکر نے نہ چنا ہوتا تو میں کبھی اس کو قبول نہ کرتا۔ اس میں بہت سی باتیں مخفی ہیں، بہت سی باتیں پنہاں ہیں، کہ دانش مند، معاملہ فہم، مشاہدہ ساز اور قوت ارادی کا مالک ہونا اور بات ہے۔ اب سنیے حضرت عمر کے اوصاف میں سے چند اوصاف، ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے، اور انہی کے بارے میں فرمایا، اور یعنی دیکھیں ایک پورے کا پورا حلقہ احباب جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا
تو کہیں کفر کا نام بھی نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سے واقعات ان کے ذہن میں فوراً آ گئے۔ تو آج کی تو حکومت ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے، اور ریاست مدینہ کے دعوے دار اس حکومت کو وہ اوصاف پیدا کرنے ہوں گے جو وہاں کے باسیوں کے اوصاف تھے، صحابہ اکرام تھے، خلفائے راشدین تھے، ان کے کیا اوصاف تھے۔ نہ تو وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے تھے، نہ کولمبیا سے، نہ آکسفورڈ سے انہوں نے سیاست کی ڈگریاں لی تھیں، نہ فائنانس میں انہوں نے ماسٹر کیا تھا، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایسے کھول کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ مخلص سے اپنے ارادوں میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دیکھیں کیسے راتوں کو اٹھ کے گشت کیا کرتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کے وہ گشت کر رہے ہیں، اور دروازے کی اوڑ سے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے، اور خالی ہنڈیا جو ہے وہ اس نے آگ پر چولہے پر رکھی ہوئی ہے، اندر داخل ہوتے ہیں اور ان بچوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے پھر سامان لاتے ہیں، اور ان کے جو ایک اور صحابی جو ان کے خادم ہیں اسے کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے کاندھوں پر یہ بوجھ اٹھاؤں گا، کہ قیامت کے روز تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس بڑھیا کے لیے لے کے آتے ہیں، کھانے پینے کا سارا سامان لاتے ہیں، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو سلگاتے ہیں، حتیٰ کہ پھوکنی سے وہ آگ جلاتے ہیں تو داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا ہے، اور خود انہیں کھلاتے ہیں۔ جب پیٹ کی دوزخ بجھتی ہے نا جی، تو اسی وقت نیند آیا کرتی ہے۔ بچوں کو نیند کہاں سے آنی تھی؟ تو فرمانے لگے میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو اماں تھی وہ کہنے لگی کہ عمر کی جگہ تو تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، عمر کی جگہ تو تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ کیا کبھی تو نے اماں عمر کو، امیر مملکت کو اپنے حالات نہیں بتائے؟ تو بڑا بلیغ جواب دیا جس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بڑھیا کہنے لگی کہ میں کیوں بتاؤں؟ یہ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کو معلوم ہونا چاہیے، وہ ہماری رعایا کا اس وقت مالک ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی رعایا کس حال میں ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور انہی عمر نے فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے بھوکا کتا مر گیا تو اس کا جواب بھی عمر دے گا۔ تو عمر نے فرمایا کہ اماں جب آپ خلیفہ کے دربار میں جائیں گی تو مجھے وہیں پائیں گی۔ ایک عورت کو دیکھا وہ دودھ میں پانی ملا رہی ہے، اس کی بیٹی کہنے لگی کہ اماں عمر نے فرمایا پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنا، خلوص کا جلوس نہیں نکالنا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کیا تیرا عمر دیکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت کچھ اس میں چھپا ہوا ہے کہ اگر خلوص اوپر کے لیول پہ ہائیلی پروفائل لوگوں کا ہوگا تو نیچے ضرور اس کا انتخاب ہوگا۔ اور دیکھیں اگر زمین ہلتی ہے، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ زلزلہ آئے تو کہتے ہیں کہ موسم کا تغیر ہے، میں سمجھتا ہوں گناہوں سے زمین ہلتی ہے۔ اس کو درہ رسید فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تجھ پر کیا میں نے عدل نہیں کیا؟ آج تک زلزلہ نہیں آیا، دریا خشک ہو گیا، اس کو چٹھی لکھی جا رہی ہے، اور دریا آج تک نہیں رکا، وہ دریا آج تک نہیں رکا۔ اور یہ دیکھیں اب عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کہ ایک عدالت میں ایک بڑھیا جاتی ہے کہ میرے گھر کے چوہے ٹیڑے پھر رہے ہیں، جج کے اوپر سے، قاضی کے اوپر سے بات گزر گئی، اور مقدمہ پیش ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، ان کی عدالت میں۔ فرمایا یہ بڑھیا یہ کہہ کے گئی ہے کہ میرے گھر کھانے کو نہیں ہے، جس کے گھر کھانے کو ہوتا ہے چوہے تو پھدکتے پھرتے ہیں، ان کا چونکہ پیٹ کی دوزخ بھر جاتی ہے۔ کیا ہماری اتنی دور اندیشی ہے؟ کیا ہم اتنے معاملہ فہم ہیں کہ پوری کی پوری انسانیت جو ہمارے اس علاقے میں بس رہی ہے ان کو ہم شیلٹر دیں، ان کو ہم سیکیورٹی دیں؟ اور عمر نے فرمایا کہ عمراء کوتوال شہر یعنی تھانے دار، سیکیورٹی کے ادارے اپنے دروازے بند نہ کریں ورنہ کمزور کو طاقتور کھا جائے گا۔ کیا خوبصورت
یعنی لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا ذریعہ ہے، نہ وسائل تھے، نہ وہاں بلڈوزر ایفٹ تھا، نہ وہاں ایئر کرافٹ تھا. یہ صرف اور صرف ول ہے، یہ انسان کی قوت ارادی ہے. ہاں، نہ وہاں چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا. فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہے، جو وہ گورنر ہے مصر کے، کوئی کونسلر نہیں ہے. یہاں تو کونسلر کا بچہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، دوسرے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. پولیس والے کی کیا ضرورت ہے اسے پوچھ جائے کہ تو کہاں جا رہے ہے. تو فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ایک گھوڑ دوڑ میں، اس زمانے میں یہی دوڑیں ہوا کرتی تھی. ہوتا نا کھیلنا لازم تھا جن کو ڈھال شمشیروں کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ لازمی کھیل تھے. فن سپاہ کھیلنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، توانا کرنا. ہاں، تو وہ یہ نا خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. تو یہ اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری کھیل تھے. ان کو ہم سب نے سب کو بلا دیا، فراموش کر دیا. تو ان کے بیٹے نے ایک گھوڑ دوڑ میں ایک عیسائی تھا، اس کے گھوڑے کو چابک مار کر، جن کو شاٹھا کہتے ہیں آپ، اس کا گھوڑا بدک گیا اور انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا. حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا. تاریخی الفاظ سنیے جو سنہری حروف سے آج کے حکمرانوں کے لیے سخت ہو چکے ہیں. اسے جو خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو، تو سنیے. لکھتے ہیں، یعنی باڈی لینگویج جسے آج ہم کہتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے، تحریر سے پتہ لگ جاتا ہے، اس کی تاثیر اندازہ کر دیتی ہے. تو کہنے لگے کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تو انہیں کب سے غلام بنانا شروع کر دیا. یہ ہمارے لیے نمج فکری ہے. اور آج کی موجودہ حکومت و دارالدار ریاست مدینہ کی ہے، اور یہ ذمہ داری ہے کہ میٹنگ چھوڑ کے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. ہمارے پاس تو وسائل ہی بے پناہ ہیں. اگر کمی ہے تو صرف اور صرف ایک ول کی کمی ہے. اور جتنا زیادہ ہاؤ مچ ڈٹرمنیشن یو ہیو اسٹرانگ اکارڈنگ ٹو دیٹ ایلٹیچیوڈ اللہ پرووائڈس اپرچونیٹیز. میں آخری بات کیا ہے کہ اور حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آپ نبوت کو مائنس کر دیں اور ان کی قوت ارادی کو دیکھیں. ارادہ کر لیا کہ زلیخا کہ میں چنگل میں نہیں آؤں گا. اور جب انہوں نے اتنا اونچا ارادہ کیا برائی سے بچنے کا، تو اللہ نے کباڑ کھول دیے، دروازے کھول دیے. میری آج کی یہ جو تھوڑی دیر کے لیے یہ سپیچ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران، ہم ان کے ساتھ ہیں کہ ہرزہ سرائی، دشنام ترازیاں، الزام تراشیاں چھوڑ کر اپنی پوری کی پوری توجہ اپنے یعنی جو کام کرنے کے ہیں اس پر لگائیں. اور چونکہ ہمارے انتخابات میں ہمارے منشور کا یہ حصہ تھا کرپشن سے پاک معاشرہ، اور بھائی کرپشن کے خلاف ہم نے بڑی راگنی الاپی تھی، آج وہ کہاں چلا گیا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات پر اس پر نظر رکھیں. ہمارا حکمرانوں کا یہ اولین ترجیح ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. غریب کی کٹیا تک ہماری پارلیمنٹ میں ایسے قوانین بنائے جائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پھر بات کروں گا. اب آپ یعنی یہ جو میں نے کہا ہے اس کو سمجھیے کہ دانش مندی، ہوش مندی، معاملہ فہمی اور صفحہ کرتاس پر انگلی رکھ کر اندازہ لگانا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ نیکی اور بڑی بڑی تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے. اب حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹا پاس ہے، ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یہ کپڑا آپ نے کہاں سے لیا؟ مال غنیمت میں سے آپ کو جتنا ملا تھا، آپ کا اتنا قد کاٹ ہے، آپ نے کہاں سے یہ اپنا یہ کرتا بنا لیا؟ تو کہنے لگے اس کا جواب عمر دے گا، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا. وہ کھڑے ہوئے کہ میرا اور اپنا جوڑ کر میرے بابا نے بنایا تھا. کوئی ہے پوچھنے والا ہمارے آج کے دور کے حکمرانوں کو یا سابقہ دور کے حکمرانوں کو کہ یہ ارباں روپیہ کہاں سے آیا؟
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ثانی، عمر بن عبدالعزیز جب جا رہے تھے دنیا سے تو ٹوٹل 17 دینار ان کے پاس تھے، اور حضرت عمر کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے وہ مقام عطا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو جگہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی جو آخری آرام گاہ تھی، حضرت عمر کو تفویض کر دی۔ یہ ہے وہ مقام اللہ والوں کا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں تو ہمیں ان کے اوصاف اپنانا ہوں گے، وہ ڈٹرمنیشن پیدا کرنا ہوگا۔ تو پھر دیکھیں اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں اس سے خزینے کھول دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ٹوٹل سب 12 منٹ کی